السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم میر تقی میر کی ایک خوبصورت غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمتن گوش رہیں اور غزل کی قرأت سنیں، اور جو ہی ہم غزل کی قرأت مکمل کرتے ہیں اس کے فوراً بعد ہم ان تمام اشعار کی تشریح کرتے ہیں. تو آئیے مل جل کر اس غزل کی قرأت کریں. غزل کا جو پہلا شعر ہے یا مطلع جسے کہے تو وہ ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. تو اس کے بعد ہے: آتش بلند دل کی نتی ورن اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یک سرو استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا. تو پہلا شعر پھر سے پڑھتے ہیں: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا. ہنگامہ گرم کن، ہنگامہ گرم کرنے والا، فتنہ برپا کرنے والا. ہنگامہ گرم کن یعنی فتنہ برپا کرنے والا. ہنگامہ گرم کن، ہنگامہ گرم کرنے والا، فتنہ پرور، فتنہ برپا کرنے والا، دل ناصبور یعنی بے قرار دل، وہ دل جسے بالکل بھی صبر نہ ہو. نالہ کہتے ہیں فریاد کو، شور نشور قیامت کا شور. پہلے الفاظ کی نشست دیکھتے ہیں: ہنگامہ گرم کن، ہنگامہ گرم کرنے والا، فتنہ بھرپور کرنے والا. کون تھا؟ دل ناصبور، اپنا ہی دل جو بے قرار تھا، یہی بار بار فتنہ گرم کرنے والا تھا، فتنہ برپا کرنے والا تھا. تو دل سے جو فریاد نکلتی رہی اس سے ایک شور ہوتا تھا، اور وہ شور غضب کا تھا، قیامت کا شور تھا. قیامت کا شور جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ہر طرف شور ہی شور ہوگا. تو اس مطلع کے پس منظر میں شاعر کون سی بات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تو تشریح کچھ ایسی ہوگی: شاعر فرماتا ہے کہ اس کا دل ناصبور ہی فتنہ و فساد برپا کرنے والا تھا، اس لیے اس سے نکلنے والے ہر نالے سے قیامت کا سا شور اٹھتا تھا. شاعر اس شعر میں اپنے دل کی بے قراری اور بے تابی کا زوردار نقشہ کھینچتا نظر آتا ہے. اب دوسرا شعر: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. پہنچا جو آپ کو، آپ کو یعنی خود کو، جب میں خود کو پہنچا، اپنے من میں ڈوب گیا تو میں پہنچا خدا کے تئیں. تو اپنی کھوج میں نکلا تھا تو مجھے خدا کی کھوج ملی، مجھے خدا سے قربت ملی. معلوم اب ہوا، تب جا کر یہ معلوم ہوا
جب میں اپنے آپ کو پہچان سکا اور خدا ہاتھ آیا، تب مجھے اصل اندازہ ہوا کہ میں کتنا غافل تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کس چیز کی تلاش کرنی چاہیے۔ پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا کے تئیں۔ جو ہی میں اپنے آپ تک پہنچا تو میں خود بخود خدا کے پاس پہنچا۔ تب جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں کتنا دور تھا، تو مجھے کہاں جانا تھا، میں کہاں جا رہا تھا۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ جو ہی میں اپنے آپ کو پہچاننے لگا، مجھے خدا کی سچی پہچان ہونے لگی۔ آج جب میری بصیرت کی آنکھیں کھل چکی ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں پہلے خود سے اور خدا سے کتنا دور تھا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے عربی کا یہ مقولہ خوب نبھایا ہے، یعنی جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اقبال کا ایک شعر ایسا ہی ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب اگلا شعر، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا۔ آتش یعنی آگ، شعلہ چنگاری۔ آتش بلند دل کی نہ تھی، یعنی آتش دل کی، یعنی دل کی جو آگ تھی، دل کا جو شعلہ تھا وہ اتنا بلند نہ تھا۔ ورنہ اے کلیم، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ موسیٰ سے مخاطب ہوتا ہے اپنی شعر میں شاعر کہ اے موسیٰ، آپ کے دل کی جو آگ تھی، جو آتش تھی، وہ بلند نہیں تھی، وہ اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی۔ یک ہے ایک، شعلہ ہے چنگاری، برق ہے بجلی یعنی نور، خرمن کہتے ہیں ڈیر کو، صد سو کوہ طور وہ مشہور پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملاقات ہوتے تھے۔ اب اس شعر میں شاعر کون سی بات جتلانا چاہتا ہے، اس کا ہم محاسبہ کریں۔ شاعر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے کلیم، آپ کے دل میں لگی عشق کی آگ کی آنچ اس وقت اتنی بلند نہ تھی، بام عروج پر نہ تھی، جب آپ نے محبوب سے دیدار کا تقاضا کیا تھا۔ ورنہ بجلی کے ایک شعلے سے کوہ طور کے سینکڑوں ٹیلوں کو راکھ ہونے کا منظر آپ باہوش و حواس دیکھ سکتے تھے۔ اس شعر میں ایک تلمیح کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح گزرے زمانے کے کسی مشہور شخص یا واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ مشہور واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ نے خدا سے تقاضا کیا کہ رب ارنی جہرتن، اے خدا میں آپ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب دیا آپ کوہ طور کی طرف دیکھو، اگر آپ میں اس پر اپنا نور کی ایک کرن ڈالتا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکے تو آپ مجھے بھی دیکھ سکتے۔ پھر خدا نے اس پر نور کی ایک کرن ڈالی جس سے کوہ طور جل اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک قطعہ اس غزل میں ہے، یعنی دو اشعار ایک ہی مضمون کے تحت دیے گئے ہیں، ان کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ غزل میں قطعہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اسے قطعہ کہتے ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا،
کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ کاسے سر، کاسے سر یعنی سر کی کھوپڑی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو سر کی جو کھوپڑی ہے وہ پھر عیاں ہوتی ہے، باقی کہا جاتا ہے کہ انسان سڑ جاتا ہے زمین میں ہی، مگر اس کی جو سر کی کھوپڑی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو کاسا یہ سر، کاسا اصل میں پیالے کو کہتے ہیں۔ یہاں سر کا پیالہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہاں سر کی کھوپڑی کہا جائے گا۔ استخوان ہڑیوں کو کہتے ہیں۔ یکسر پوری کی پوری، یہاں پورا کا پورا۔ شکستوں سے چور تھا یعنی ٹوٹ پھوٹ کر پڑا تھا، ٹوٹ پھوٹ پڑا تھا۔ راہ بے خبر اے غافل شخص۔ کبو یہ دکنی اردو ہے یعنی کبھی، کسو یہ بھی دکنی اردو ہے یعنی کسی، سرے پرغرور غرور والا سر یعنی مغرور انسان، یہاں سر۔ کل پاؤ ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ شاعر ایک منظر پیش کرتا ہے جو زندگی کی حقیقت بیان یہاں ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ قبرستان سے جا رہا تھا، اس قبرستان سے جاتے ہوئے اسے بے خبری کے عالم میں اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا، دیکھا تو یہ مردہ انسان کی کھوپڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی، اور اسے لگا کہ یہ سر برزبان حال، یہ کھوپڑی برزبان حال پکارتی تھی اور کہتی تھی اے مغرور شخص دیکھ کے چل، اے غافل شخص دیکھ کر چلا کر، کیونکہ جس کو اس وقت آپ ٹھوکر مار رہے ہو یہ بھی کبھی کسی کے شانوں کے اوپر ناز و انداز کے ساتھ اتراتا ہوا رہتا تھا۔ تو اس شعر کی ہم اس طرح تشریح کرتے ہیں۔ شاعر فرماتا ہے کل قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی فوت شدہ انسان کی کھوپڑی پر پڑا یا اسے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھوپڑی سڑ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس خستحال کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بے خبر اور غافل مسافر، ذرا دیکھ کر قدم اٹھایا کرو، کیونکہ میں بھی کبھی کسی عزت والے شخص کا سر رہا ہوں، اور وہ بھی میرے بل بوتے پر بہت اتراتا تھا اور مجھ پر ناز کرتا تھا۔ ان اشعار میں دنیا کی ناپائیداری کی طرف ایک دو ٹوک اشارہ موجود ہے۔ اب آخری شعر دیکھتے ہیں اس غزل کا۔ آخری شعر کچھ یوں ہیں: تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ وہ یعنی محبوب، رشک حور یعنی اتنا خوبصورت جسے دیکھ کر حور کو بھی رشک آئی، اتنا خوبصورت جسے دیکھ کر، اتنا خوبصورت جسے دیکھ کر جنت کی حوریں رشک کریں، جنت کی حوریں رشک کریں کہ ہم اتنی خوبصورت کیوں نہیں۔ حوری بہشتی جنت کی حور، مرکب اضافی، سمجھے نہ ہم تو فہم یعنی ادراک، سوچ، تصور، قصور، کجی یعنی کمی۔
یہاں اس مقطع میں، یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی ڈالا ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے۔ تو اس میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں جتلاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کا محبوب اتنا خوبصورت تھا، اس کا حسن و جمال اتنا تھا کہ جنت کی حوریاں دیکھتی تو وہ بھی رشک کرتی، مگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، وہ ہم میں رہا مگر ہم نے اسے سمجھا نہیں۔ اس میں محبوب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ہماری کم ظرفی اور کم عقلی کا قصور ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ ہمارا محبوب اتنا حسین و جمیل تھا کہ جنت کی حوروں کو بھی اس کے حسن و جمال پر رشک آتا تھا۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہماری ہی بستی میں رہتا تھا، مگر ہماری ناسمجھی کہیے کہ ہم نے اسے سمجھنے اور پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ اب ہم اپنی کم عقلی کو ہی قصوروار ٹھہرا کر واویلا کر سکتے ہیں کہ ہماری ہی روش سے وہ ہم سے دور ہوا۔ تو اس طرح ہم نے اس غزل کی قرأت بھی کی اور اس کی ہم نے تشریح بھی کی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آج کی تشریح بھی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ و ناصر۔